محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ صلوات یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ سراج منیرا صلوات لقد جاءت رسل ربنا بالحق وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پروردگار خالق و مالک رحمان اور رحیم اللہ سمیع و بصیر، یا حی و یا قیوم، میرے خالق و مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شہدائے کربلا کا، جتنے جتنے احباب جتنے قدم چل کر صف اعلیٰ میں تشریف فرما ہیں، مالک ثواب عظیم عطا فرما۔ مالک پیر و مرشد بابا جی سید مخدوم علمدار حسین شاہ صاحب اور ان کے خانوادے کو مالک صحت و عظمت عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، عرضی اور سماوی پریشانیوں سے دور فرما۔ جتنا خانوادہ ہے مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ مالک اس مجلس کا ثواب پیر و مرشد کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اور پیر و مرشد میرے بہت ہی عظیم عزادار میرے بھائی سید قمر عباس کاظمی صاحب جو لاہور سے تشریف فرما ہیں، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے اہل خانہ کو صحت و سلامتی عطا فرما، عرضی و سماوی تکالیف سے محفوظ فرما۔ قمر عباس کاظمی صاحب کے جتنے مرحومین ہیں مالک انہیں اس مجلس کا ثواب عظیم عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ مالک مجھ سمیت اور آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں بارگاہ باب الحوائج، باب الوفا، باب المراد حضرت عباس علمدار میں دعا گو ہوں، مالک تمام کی حاجتیں پوری فرما۔ میرے ملنگ سائیں سامنے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ کربلا مولا کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ مالک کچھ نہیں چاہتے، شام کا بازار دکھا، امام رضا بادشاہ کی جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک وقت کے امام کا ظہور جلد فرما۔ تجلیل امام زمانہ کے لیے بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم اور واجب الاحترام سامعین، جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتے ہوئے منزل شکر پر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہماری یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کوئی عادت نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی شکریہ بھائی جان، یہ مجلس کوئی عادت نہیں ہے، یہ اجر رسالت ہے۔ بھائی جی ٹھیک ہے نا، بڑی مہربانی آپ نے دی۔ یہ مودت آل محمد ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر سے پوری کائنات منور ہے۔ اگر یہ ذکر نہ ہوتا، اگر تذکرہ امام حسین نہ ہوتا، اگر یہ مجلس شبیر نہ ہوتی تو کائنات میں وہی اندھیرا ہوتا جو میرے رسول کی رسالت سے پہلے اندھیرا تھا۔ جہالت کا اندھیرا ہوتا، کسی کو بھی یہ شعور نہ ہوتا کہ اس لا الہ الا اللہ کو بچانے والا کون ہے۔ توجہ ہے دان محترم،
ہماری مجلسوں کا کوئی مقصد ہے؟ یہاں سے ہم دور دراز سے تشریف لا رہے ہیں، لنگر کا اہتمام ہے، چائے پانی کا انتظام ہے، اچھے بستر ہیں، رات کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ پھر مرشد نے یہ در عباس کا دروازہ کھول کر کائنات پہ بتا دیا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں تھا شفاعت کا دروازہ کون سا ہے۔ شاباش بھائی، شاباش جو ہے بھائی، یہ دروازہ شفاعت ہے، یہ وسیلہ نجات ہے۔ دوستو یہاں نجات ہوتی ہے، یہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے، یہاں چل کر آ جانا، ان دریوں پر بیٹھ جانا، صفِ عذاب پہ تشریف رکھنا اور تشریف رکھ کر درود پاک پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ پہلے قبولیت تھی پھر یہاں آئے ہیں۔ جو ہے پہلے قبولیت ہوتی ہے۔ شاباش جیو میرے بھائی ملنگ جی، ایسی ہے بات جی، پہلے مہر لگتی ہے، پہلے قبولیت ہوتی ہے، پھر یہاں آیا جاتا ہے۔ آج 21 سفر کو در عباس حسن ابدال میں آج یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نہیں تھے، مجلس حسین تھی، ہم نہیں ہوں گے، یہ ذکر ہوگا، کیونکہ یہ ذکر ہمارا محتاج نہیں، حسین اسے کہتے ہیں جس کی کل کائنات محتاج ہے۔ تو جو ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، جس کی کل کائنات محتاج ہے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ پھر و مرشد نے یہ دروازے کو کھول کر در عباس کو اور القائم کا قلعہ بنا کر کائنات کو بتایا ہے کہ آج بھی ہدایت جاری ہے۔ بھائی جی آپ بھی کہیں سبحان اللہ، ادھر سے آوازیں کہو سبحان اللہ۔ آج بھی ہدایت جاری ہے۔ کچھ شیطان صفت انسان کہتے ہیں کہ ہادی نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اگر ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا تو پھر آج پتہ ہی نہ چلتا حلال زادہ کون ہے، حرام زادہ کون ہے۔ تو جو ہے شاباش اللہ کو سلامت، یہ ہدایت کا دروازہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس کے لیے 5 وقت نماز میں کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم کیا ہے، یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم کیا ہے جس پہ ہم نے قائم رہنا ہے، جس پہ ہم نے چلنا ہے۔ صادق اور صدیق نبی، وحی الہی سے بولنے والا رسول وقت کا انتظار کر رہا تھا، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ وہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ادھر سے میرے رسول نے یوں کر کے دیکھا، مسجد کا دروازہ کھلا، علی ابن ابی طالب نے مسجد میں پہلا قدم رکھا، وحی الہی سے بولنے والے رسول نے طلب کے کہا صحابہ وہ دیکھو علی صراط مستقیم ہے۔ شاباش بھائی شاباش، سارے کو اعلیٰ جل حیدری۔ تو جو ہے یہ میرے علی جو ہیں یہ صراط مستقیم ہیں۔ یہ نہ دیکھنا کہ علی اکیلا ہے، پوری کائنات ایک طرف کٹھی ہو جائے، پورے لوگ ایک طرف کٹھے ہو جائے اور علی اکیلا ہو، خبردار تم سمجھ لینا جدھر علی ہے وہی صراط مستقیم۔ تو جو ہے علی کا ہر قدم صراط مستقیم ہے، علی کا چلنا صراط مستقیم ہے، علی کا اٹھنا صراط مستقیم ہے، علی ابن ابی طالب کا بولنا صراط مستقیم ہے، علی کا چپ رہنا صراط مستقیم ہے، کیونکہ علی ابن ابی طالب کی اقتدار کی لوگوں کی بساکھیاں لے کر اپنا قد اونچا نہیں کیا، بلکہ علی اسے کہتے ہیں جسے میرے رسول نے فرمایا تھا الحق مع علی و علی مع الحق۔ خبردار صحابہ کبھی نہ دیکھنا علی کدھر ہے، یہ دیکھنا حق علی کے پیچھے۔ توجہ ہے بھائی، میں ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے فل مجمع میں پڑھا جاتا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب ہو۔ حق کو علی کا محتاج کیا، سب بولو سبحان اللہ۔
حق علی کے پیچھے ہے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، حق کا تو پتہ چل گیا کہ وہ علی کے پیچھے ہے، اب یہ فرمائیں قرآن کہاں ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ قرآن کہاں ہے؟ وما ینطقو کی زبان سے بولنے والا رسول، وحی الہی سے کلام کرنے والا رسول، ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ایک ایک کا حسب دیکھ رہا تھا۔ جب مسجد بھر گئی، کہا کیا سوال کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قرآن کے بارے میں بتاؤ، قرآن کہاں سے لے؟ میرے رسول نے عرش الہی سے آنے والے میسج کو کنوے کیا۔ کہا سنو، اللہ کہہ رہا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن، خبردار قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جائے مولا آپ کو سلامت، مل کے کہے نعرہ حیدری۔ لو جی جنت بن گئی دوست۔ تو جو ہے میں نے ابھی کہا نہیں کہ مجلس حسین لوگوں کی محتاج، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، جیسا قرآن ہے ویسا ہی علی ہے۔ میں نے یہ کربلا گامشہ میں جملہ کہا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا زیدی صاحب ہمیں نہیں پتا ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمیں تو اتنا پتا ہے قرآن علی ہے، علی ہی قرآن۔ جو ہے جانو اللہ آپ کو سلامت رہے۔ اور یہاں پہ مقام فکر ہے، مقام غور ہے۔ حسن ابدال میں یہ سوال جہاں لکھوا کے جانا چاہتا ہوں، کوئی مرد فقی، کوئی عالم دین، کوئی جج، کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ لفظ قرآن کہنا عبادت ہے۔ بھائی سون والے تو جو ہے بھائی، یہ بھائی بیٹھے ہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں مسجد میں چلا گیا اور وضو کر کے تسبیح پڑھنے لگا، قرآن مجید قرآن مجید۔ بابا جی آئے، انہوں نے کہا پتر بشابہ، بڑی مہربان، پتر بندہ بن، قرآن لفظ کہنا عبادت نہیں، قرآن کھول کے پڑھنا عبادت ہے۔ ملنگ نے کہا، بابا جی نے کہا، انہوں نے کہا پتر بندہ بن، انہوں نے کہا میں نے کہا جی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ قرآن کہنا عبادت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن سننا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن دیکھنا عبادت ہے۔ میں نے فوراً نجف کی طرف سجدہ کر کے کہا واہ میرے مولا تیرا کیا کہنا، قرآن پڑھنا عبادت، قرآن سننا عبادت، قرآن دیکھنا عبادت، اور علی علی کرنا عبادت۔ تو جو ہے جانو کسی مقام پر ہو، سفر ہو، اپنے ہو، بیگانے ہو، بازار ہو، شہر ہو، ایک بار دل سے کہا یا علی، پورے ختم قرآن کا ثواب۔ تو جو ہے اس کے بعد ہے کعبہ۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ حسن ابدال میں کسی کے پاس پیسے نہ ہو، وہ بیٹھ جائے اور پھر تسبیح کرے کعبہ 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 کعبہ، ایک تصویر بنا، کعبہ کعبہ کعبہ۔ بندے کہیں گے یار 8-10 لاکھ روپیہ لا، کعبے جا پھر عبادت ہوگی۔ بولو یار کمال ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کی دیواروں کو دیکھنا عبادت، کعبے جانا عبادت، لیکن کسی مسلمان نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ لفظ کعبہ کہنا عبادت ہے۔ پھر دوستو کمال ہے اس نبی کا جو اپنے صحن میں بیٹھا تھا، حضرت ابو بکر بیٹھے تھے، حضرت عائشہ بیٹھی تھی، حضرت عائشہ نے بابا سے کہا مائی ڈیئر فادر، بیٹھے ہو حسین رسول میں، چہرہ دیکھتے ہو علی کا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، رسول کی طرف دیکھو۔ ارے ابو بکر نے پھڑ پھڑاتے ہوئے کہا عائشہ تجھے پتا نہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے صادق نبی نے فرمایا ہے النظر علی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مل کر نعرہ حیدری۔ بندو غور تو کرو، جنوں من دے او دی تے من جو ہے جانے وقت بیٹھا ہے صحن مصطفیٰ میں، اس نے کہا میں 2 کام کر رہا ہوں، آواز مصطفیٰ کی سن رہا ہوں، چہرہ علی کو دیکھ رہا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، مولا بابا سے بلند تر صلوات۔ میں 2 کام کر رہا ہوں،
چہرہ علی کو دیکھتا ہوں عبادت کر رہا ہوں، آواز مصطفیٰ کو سن رہا ہوں عبادت کر رہا ہوں۔ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی علی کرنا عبادت ہے۔ حضرت ابوبکر نے آ کر اعلان کر دیا صحابہ میں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ہر صحابی چہرہ علی کو دیکھتے عبادت کرتے۔ ایک بڑا ملائی ملنگ تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مسجد بھری ہوئی ہے، آپ بھی سچے ہیں، آپ کی بات بھی سچی ہے، علی کا چہرہ بھی عبادت ہے، اگر کوئی ایسا وقت آ جائے اور علی موجود نہ ہو ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ میری رسول نے صادق و امین نے اللہ الہی کی زبان سے بولنے والے رسول نے مسکرا کے کہا صحابی تیرا بھلا ہو، تو نے ایک سوال کا حل کر دیا، تو نے پوچھا ہے علی نہ ہو عبادت کیسے ہوگی؟ سن مجھے اللہ کہہ رہا ہے علی کا چہرہ عبادت ہے، علی نہ ہو الذکر علی عبادت، علی علی کیا کر عبادت ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی علی کیا کر عبادت ہو جائے گی۔ مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، ایک پھر ملن کھڑا ہو گیا، عشق علی میں علی کی محبت میں مگن تھا، نعرے لگا رہا تھا ولایت کے علی ولی اللہ کے۔ دیکھ کہتا یا رسول اللہ میرے اندر ایک طوفان ہے، میرے اندر ایک سمندر ہے، محبت علی میں چھل مار رہا ہے۔ کہا بولو کیا چاہتے ہو؟ کہا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ یا رسول اللہ نہ چہرہ دیکھ سکے، نہ ایسا وقت آ جائے ہمیں علی علی نہ کرنے دے، پھر عبادت کیسے ہوگی؟ ارے میرے دوستوں میرے بھائیوں، جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو، جس محمد کو سردار کہتے ہو، جس محمد سے عشق کرتے ہو، جس محمد کا میلاد مناتے ہو، جس محمد کی نعتیں پڑھتے ہو، ارے ذات کو مانا ہے بات کو بھی مانو۔ کیا کہا کہ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے علی نہ ہو، علی کا ذکر نہ کرنے دے ہماری عبادت کیسے ہوگی؟ صادق و صدیق امین نے زبان الہی سے بولنے والے رسول نے کہا تیرا بھلا ہو سب صحابہ سنو، علی کا چہرہ عبادت، علی کا ذکر عبادت۔ اگر کوئی چہرہ بھی نہ ہو ذکر بھی نہ ہو پھر کیسے عبادت ہوگی؟ اللہ کہتا ہے الحب علی عبادت، علی کی دل میں محبت رکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی دل میں محبت رکھنا، بولے یار کمال ہے۔ ہاں ہاں ہاں، علی کی دل میں حب رکھنا عبادت ہے۔ حب اندر ہو عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کسی قوال نے کہا تھا علی نال ویر رکھنے جتھے تیرا حج ہوئے اوتھے علی جمعہ۔ تو جو ہے بغض علی رکھتا ہے اور بغض علی رکھ کے پھر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں بغض ہوگا، جس کے دل میں منافقت ہوگی، محبت نہیں کرے گا، میں صادق رسول کہتا ہوں احد جتنا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ہائے ہائے ہائے، غور کریں بھائی جی، اشرار النہج کتاب کا نام ہے، اس میں درج ملتا ہے احد جتنا پہاڑ اللہ کی راہ میں غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دے دے کر بہت بڑا عابد کہلائے، اور یہاں روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، تہجد کرتا ہو، کمر اس کی جھک جائے، اللہ کے ذکر میں پیدل حج کرنے چلا جائے، کعبہ کے قریب چکر لگائے، صفا مروہ میں دوڑتا جائے، پھر کعبہ کے قریب آئے، غلاف کو پکڑ کر روتے روتے مر جائے، اس کی کعبے کے قریب قبر بن جائے، میں رسول کہتا ہوں اگر بغض علی ہوگا جنت کی بو نہیں سن۔ شاباش ملنگ بھائی، شاباش۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو جنت کی خوشبو آ نہیں سکتی۔ آہا واہ 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 واہ، مذہب کیا پوچھتے ہو وکیل سے جلا، جو منکر علیوں سے بے دین جانتا گلے مانا رہا حیدری۔ جو بغض علی رکھتا ہے ماتمی نے بھائی پڑی وہ بے ایمان ہے، جو محبت حسین نہیں رکھتا وہ بے دین ہے۔ باپ کل ایمان ہے، بیٹا کل دین ہے۔ تو جو ہے میں صادق رسول کہتا ہوں جو بغض علی دل میں رکھے جنت کی بو بھی نہیں سونگ سکتا۔ میں نے ریسرچ کی کہ وہ بو کیا ہوتی،
آپ بھی سنیں گے بھوک کس کو کہتے ہیں. میں مجلس میں بیٹھا تھا, مجلس ابھی شروع ہو رہی تھی, دیکھا قریب ہی دیگ پکانے والے تڑکا لگا رہے تھے. بولے اجے یار کمال, ہر بندے کے خوشبو, بولو یار کمال ہے. آئیے خوشبو کی نہیں, پتہ چل رہا تھا اچھے گوشت کا تڑکا لگ رہا ہے, چاول کی بریانی پک رہی ہے. اس کو بھو کہتے ہیں. مر کے ڈوب جا, تو زندہ تو ہے ہی نہیں, تو مردہ چلتا پھر رہا ہے. سمن بکمن عمین کی مہر لگی ہوئی ہے. جب یہ چاولوں کی خوشبو سمجھ کر پتہ چل جاتا ہے بریانی پک رہی ہے, تو مردہ ہے, تجھے جنت کی بو آنی نہیں. تو جو ہے, اور یہ منکر علی عزیزان محترم عمال لے کر بھاگتے ہوئے حشر میں جنت کا پوچھ رہے ہوں گے. کاپیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی, نماز پوری, زکاتی, بولو ہے کمال ہے, جہادی. سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کبھی بھی دشمن زہرا سے اتفاق نہ کرنا, کبھی بھی دشمن زہرا کی حیا نہ کرنا, کیونکہ تیری مخدومہ بڑی روئی ہے, اتنا روئی ہے عزیزان محترم کہ سر سفید ہو گیا. اللہ جانے کیسے فضا کا سہارا لے کر مسند پہ آ کے بیٹھ گئی, سر سفید ہو گیا ماتمی ملنگ, ہاتھ میں لرزہ پیدا ہو گیا. اتنے سے اندر قرآن بند کر کے مسلح لپیٹ کر باہر آئی, ضعیفہ کو دیکھا, پھر یوں کر کے اپنا گھر دیکھا. جلال میں آ کے کہتی ہے اے ضعیفہ تجھے پتہ نہیں ہے میری ماں کی مسند میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. تیرا سر سفید ہے, تیرے جسم میں لرزہ ہے, میری ماں زہرا یہاں تسبیح پڑھتی ہے, تجھے پتہ نہیں بلوچ صاحب بلوچ بھائی شیعہ ہوئے ہیں. بہت بڑا جملہ کہا, 3 گھنٹوں میں سر سفید ہو گیا, کمر جھک گئی, جسم میں لرزہ پیدا ہو گیا. کاظمی سید آپ کا سوال اور میں جواب دیتا ہوں. جب کہا نا ضعیفہ اٹھیے میری ماں کی مسند ہے, سر سے نا چادر اتاری, سفید سر سے یوں کر کے دکھی چہرہ اٹھایا, چہرے پہ زخم کا نشان تھا. میں نے پڑھ دیا جو پڑھنا تھا. زخم کے نشان پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا دیکھ کے کہتی ہے شریکت الحسین, اے حسین کی بہن, اے حسن کی بہن, اے علی کی زینت. آنکھیں اٹھا, میں کوئی ضعیفہ نہیں, میں تیری ماں زہرا ہوں. کہا ماں اتنی جلدی ضعیف ہو گئی. کہا بیٹی میں فتق کے لیے ضعیف نہیں ہوئی, بیٹی اس لیے روتی ہوں, میں گئی تھی صحابی کے دربار, تو جائے گی شرابی کے دربار. بیٹی تو شام غریبہ میں لٹ جائے گی اور تو شام جائے گی. جب اتنا کہا نا بھائی, بلوچ سارا چھوڑ دیا, دیکھ کے ہاتھ باندھ کہتی اماں میں شام جاؤں گی. کہاں کہاں منہ چھپاتی رہی ہے. واہ بلوچ, واہ بلوچ, جب تک زندہ رہی منہ چھپاتی رہی. ادھر حسن آتے منہ ادھر کر لیتی, حسین آتے منہ ادھر کر لیتی. رو کے کہتے ماں کیا وجہ ہے؟ کہ بیٹو ظالم نے تھپڑ بڑا مارا, میرا چہرہ زخمی ہے. کہ اچھا اماں میں شام جاؤں گی نا, 18 بھائیوں کی بہن ہے, تجھے تو اس لیے مارا, عرب میں تیرا بھائی نہیں تھا, میں 18 بھائیوں کی بہن ہے, میں کسی کو نہیں بلاؤں گی. اماں اگر میں شام جاؤں تو مجھے شام ملنے ضرور آنا. اماں مسافرہ کا سوال ہے, مجھے ملنے ضرور آنا. بلوچ بھائی کاظمی سید مولا سب کی دعائیں قبول فرمائے. قمر بھائی کاظمی صاحب کو مولا عزت عظمت عطا فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے. مخدوم علمدار شاہ جی کے گھر میں خیر و برکت ہو, اس کی اولاد کو یہ ذکر وراثت میں منتقل ہو جائے. جب پہنچی ہے نا شام میں, چپ کر کے کھڑی ہے, ایک ایک دروازے پہ دیکھتی ہے. اماں فضا دیکھ دروازے پہ کوئی آیا ہے. فضا رو کے کہتی تیرا بچہ کوئی نہیں ہے. ادھر سے مثل والے نے مثل پڑھی, ادھر سے ذکر ہو گیا, باغی مارا تھا, یا علی کہہ کر رسیاں توڑ کر باپ کے لہجے میں بولی, باپ کے لہجے میں خطبہ دیا. خطبہ میں اتنا جلال تھا, اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بند ہو گئی, شام فتح ہو گئی, ہوا بند ہو گئی, دربار کا عجیب سناٹا تھا. رو کے کہتی ہے حسین بھیا آنکھیں کھول, شام فتح ہو گئی.
پھر خطبہ دیا بلوچ بھائی. پیچھے محمد کا ایک صحابی بیٹھا تھا, اس کی آنکھیں نہیں تھی, رو کے کہتا ہے شام والو میں اندھا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, مجھے بتاؤ کیا شام میں علی آ گئے؟ یہ میرے مولا کا خطبہ کون دے رہا ہے؟ آواز آئی علی نہیں, علی کی بیٹی زینب آ گئی, منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے اگر یہ زینب ہے بتاؤ علموں والا عباس کدھر گیا؟ آواز آئی مارا گیا. بس رو کے کہتی فضا پھر دیکھ میرا کوئی آیا ہے. جب آواز آئی نا سانس لے لو, کوئی نہیں آیا. بڑا پرسا ہو گیا. اس وقت بھائی جان ملنگ مجھے معاف کر دینا, میں سید ہوں, دعا کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. اللہ میرے بیٹے کو اولاد نرین عطا فرمائے, اللہ میرے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے, میرے بہنوں کی خیر ہو, آپ سب کی خیر ہو. بلوچ بھائی جملہ سننا, جب کہا نا تیرا کوئی نہیں رہا, کاظمی سید پیچھے سے دکھی آواز آئی, ایسے نہ کہ میں محمد آ گیا, ایسے نہ کہ ابراہیم آ گیا, ایسے نہ کہ حاجرہ آ گئی. زینب تیرا شکریہ, حسین نے 9 گھنٹے میں دین بچایا, تو نے 2 سال میں حسین بچایا, تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں. نہیں بولی. پھر پیچھے سے آواز آئی میں تیرا باپ علی آ گیا, نہیں بولی. پھر آواز آئی میں تیرا بھائی حسن آ گیا, نہیں بولی. علامہ اسیر جاڑوی لکھتے ہیں بلوچ صاحب دریا خان والے, وہ کہتے ہیں ایک دکھی آواز آئی, بول نہ بول میں تیری ماں فاطمہ آ گئے, مجھے پہلو کا درد بھول گیا, میرا سر زخمی ہے, آ بیٹی میرے قریب آ, مجھے اپنے دکھ سنا. رو کے کہتی ہے اماں میرا پیاسا مارا گیا, اماں میرے عباس کے بازو کٹ گئے, اماں قاسم کے ٹکڑے ہو گئے, سارے دکھ سنائے. اور ماں واللہ مار کہتی اب مجھے مل. جملہ سن لینا اور گھر تک روتے جانا. یوں ہاتھ نکلے نور کی ہماری سے, پیچھے ہٹ گئی, اپنے دکھ بھول گئی. کاظمی سید رو کے کہتی اماں مجھے سارے دکھ بھول گئے, یہ بازوؤں پہ خنجر کے نشان کیسے, یہ بازوؤں پہ خون کیسا, تازہ خون نکل رہا ہے, اماں یہ کیا وجہ ہے؟ کہا بیٹی تو صدر قدم پہ کھڑی ہو کر سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی نہ مار, میں دونوں ہاتھ خنجر کے نیچے رکھ کے کہہ رہی تھی او ظالم خنجر ایسا چلا میں فاطمہ نے چکیاں پیس پیس کے پالا.